السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد بار کونسل کے ممبر علیم خان عباسی صاحب، جو کہ ہمارے سابقہ پریزیڈنٹ بار اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہیں، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے پیورلی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ تو علیم عباسی صاحب ذرا مجھے ہمیں بتائیے گا تاکہ عوام کو پتہ لگ سکے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ جو پروپوز امینڈمنٹ ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے، جس کا مسودہ ہمارے پاس آیا، وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اس کو اگر آپ بغور جائزہ لیں گے تو وہ آلموسٹ سپریم کورٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا اس ترمیم کے تحت۔ نہ صرف ان کو ریڈنڈنٹ کیا گیا بلکہ وہ جو سپریم کورٹ کی جو پاورز تھیں پہلے، وہ ساری کی ساری پاورز کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دے دی گئیں، اور ترمیم میں اگر ترمیم پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پروویژن انٹروڈیوس کی گئی کہ جو سپریم کورٹ ہوگی اس پہ سارے جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کے فیصلے ہیں وہ بائنڈنگ ہوں گے، اور سپریم کورٹ از باؤنڈ ٹو اوبے ایچ اینڈ ایوری ڈیسیژن پاس بائی دا کانسٹیٹیوشن کورٹ۔ تو ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی اسپرٹ ختم ہو گئی کہ آج، اور افتخار چودھری صاحب کے اراء کے بعد ہمیں شکایات رہیں ججز سے، ہمیں سپریم کورٹ سے، ہمیں چیف جسٹس سے، لیکن ایک بات بڑی واضح رہی کہ عدالتیں آزاد رہیں، ہائی کورٹس بھی اور سپریم کورٹ بھی۔ وہ ٹلٹ ضرور کرتی رہیں کسی ایک جماعت کے لیے، کسی ایک حکومت کے لیے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسے فیصلے ہیں جو اپنی آزاد مرضی سے نہ کر سکیں۔ لابنگ کی بات ضرور تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اپنے آزاد مرضی سے فیصلہ اگر کرنا چاہے تو کوئی قدغن نہیں تھی۔ اب جو جس اسکیم کو جس کا ہمیں اعتراض بھی ہے کہ ایک بڑے مہارت کے ساتھ اور بڑے ایک طریقہ کار کے ساتھ وہ ساری کی ساری جو پاورز ہیں وہ شفٹ کر دی گئیں، اور پھر جو ان ججز کا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں ان کو اپائنٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ایک ہائی کورٹ کے جج کا، ایک سپریم کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ پہلی جو چیف جسٹس ہوں گے اس کورٹ کے، اگر پروپوز امینڈمنٹ کو اگر پاس کیا جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ اس کو نامنیٹ کرے گا، اپوائنٹ کرے گا، اور اس میں کسی اور جوڈیشل کمیشن کی، کسی بار کے ممبر کی، کسی لا منسٹر کی، کسی اٹارنی جنرل کی جو کمپوزیشن تھی اس کی انپٹ نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو باقی ججز ہیں جس کی تعداد انہوں نے ابھی مینشن نہیں کی، میں بھی 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 10 ہو، آئی ڈونٹ نو کتنی ہوگی، وہ انہوں نے کہا کہ جی تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ بتائے گا کہ جی کتنی تعداد ہو ججز کی۔ ان ججز کی اپائنٹمنٹ کرے گا جو نامنیٹڈ چیف جسٹس ہوگا، وہ ود دا کنسلٹیشن آف دا پریزیڈنٹ، ود دا کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس۔ تو ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ جو پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے کلچز میں ہوگی، جو بھی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد بھی جو اپائنٹمنٹس ان کی ہوں گی، اور پھر جب باقی اپائنٹمنٹس ہوں گی ہائی کورٹ میں، تو جو جوڈیشل کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا اس میں کی جو اس کی جو کمپوزیشن بنائی گئی ہے اس میں یہ 3 ججز ہوں گے جو میں نے کل بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ ہینڈ پکڈ لوگ ہوں گے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ڈیلیبریشن ہوگی، کوئی بارز کو مدعو کی جائے گا، کوئی آپ جوڈیشل کمیشن میں ڈیبیٹ ہوگا ان کے کریڈینشلز کو، ان کے پروفیشنل جو ان کی جو اپروچ ہے اس کو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جو یہ 2 لوگ فیصلہ کریں گے وہ ججز ہوں گے اس کانسٹیٹیوشن کورٹ کے، اور اس کے بعد اگر جب نئے جج انڈکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں تو اس کا طریقہ کار انہوں نے دیا کہ جوڈیشل کمیشن ہوگا، اور اس کے بعد 3 لوگوں میں سے، دیکھیں نا، جو ہمارا جو بیسک ہمارا جو لا تھا، جو کانسٹیٹیوشن تھا الجاد ٹرسٹ کے، جو ہمیں بہت لڑا، بار کونسل کی سارا ہمارا تھا کہ جی، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا کہ جی سینیٹری کی بنیاد پہ آپ چیف جسٹس کا تعین کریں۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا، وہ 3 لوگ ہوں گے، وہ ڈسکریشن ہوگی اس کمیشن کی، اور جو چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گا وہ کرے گا
آپ کی جو قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی ہے جس کو پاور دی گئیں قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جن 8 لوگوں کو نامنیٹ کرے گا وہ ان 3 میں سے اس چیف جسٹس کا فیصلہ کریں گے جی کون ہوگا. تو جب ڈسکریشن ہوگی، جب ایم این ایز کے ہاتھ میں ہوگا چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنا، تو آپ کے سامنے ہے نوشتہ دیوار ہے اس پہ. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جی جو یہ گورنمنٹ ہے، ہم کہتے ہیں جو بھی حکومت ہوگی اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کی آتی ہے، پی ٹی آئی کی آتی ہے، تو یہ جو بیلنس ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا، یہ بیلنس انہوں نے سارا کا سارا انہوں نے دے دیا ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں، اور جو ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں. اور جو جوڈیشل کمیشن کی جو ریفارمیشن ہوئی وہ بھی ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اس میں پہلے تو بار یہ کہتی تھی جی کہ اس میں زیادہ، اور ٹھیک بات اس میں وزن بھی تھا کہ جی اس میں جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، وہ زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ آف ججز میں. ٹھیک بات ہے، اس کو ریکنسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جو اس کی ریکنسٹیٹیوشن ہوئی ہے، اب بجائے اس کے کہ ان کا انفلوئنس کم ہو، اب دوسری سائڈ کا انفلوئنس زیادہ بڑھ گیا. بجائے اس کے کہ بیلنس ہوتا اور اس بیلنس کے تحت اپوائنٹمنٹس ہوتی، اب ایگزیکٹو جو فیصلہ کرے گی، ان کا جو ان بلٹ پروویژن میں جو ان کی اسٹرینتھ دی گئی ہے وہ تقریباً 8 یا 7 بنتی ہے. 13 میں سے 8 بن جائیں گے ایگزیکٹو، 8 یا 7 کم از کم بنتے ہیں. دیکھیے نا اس میں جو کمپوزیشن ہے کہ 3 ججز ہوں گے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے، ایک ہوگا اٹارنی جنرل، ایک ہوگا لا منسٹر صاحب ہوں گے، ایک ہوگا ممبر پاکستان بار کونسل. یہ اگر ان کو سب کو ملائیں تو یہ 8 بنتے ہیں. تو باقی 13 میں سے باقی رہ گئے 6. تو ظاہر جو میجورٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی اے جج ہوگا ہائی کورٹ کا، بی جج ہوگا سپریم کورٹ کا، تو وہی ہوگا. تو ہم اس کے حوالے سے بھی ہماری بڑے کنسرنز ہیں، اور ہم نے اپنے کل جو ہماری میٹنگ میں ہم نے کہا. اور اس کے بعد ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی الارمنگ ہے جو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر، کہ ہماری ٹریڈیشنلی اور کانسٹیٹیوشنلی ہماری جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں پاکستان میں، پروونشل ہائی کورٹس، وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہی. وہ کبھی بھی سبسیڈینٹ نہیں رہی سپریم کورٹ کی. آپ کو علم ہوگا کہ افتخار محمد چودھری اور چودھری افتخار حسین کی کلیش تھی ان 5 سالوں میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ تھی، وہ اس کے باؤنڈ نہیں تھی اس کی. اس لیے وہ کہیں بھی ایڈمنسٹریٹولی سپریم کورٹ انفلوئنس نہیں کر سکتی تھی ہائی کورٹ کو. اور جوڈیشل فیصلے وہ ظاہر وہ وہاں چیلنج ہوتے تھے، اور آج بھی ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک مانیٹرنگ ایولیوشن کمیٹی ڈال دی اس کے اندر، کہ جوڈیشل کمیشن کسی بھی جج کا اس کو ایوالویٹ کرے گا، اس کی پرفارمنس کو واچ کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھے گا کہ جی اپ ٹو مارک نہیں ہے تو وہ اس کی ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے وہ سارا پروسیس کرے گا. تو دیکھیں نا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے تو بالکل خلاف کنسیپٹ ہے کہ آپ جج کے اوپر، ایک کنفرم جج ہے، وہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کر سکے، اس کے دماغ میں تلوار لٹک رہی ہوگی جی ایگزیکٹو کا ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دے گی، تو وہ کیسے ایگزیکٹو کے خلاف فیصلہ کرے گا، وہ کیسے گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گا. تو یہ بھی ہے. اور جو ایک اور امینڈمنٹ ہے جو آرٹیکل 17 میں انہوں نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیکھیے نا، آپ ایک حکومت کے بعد، کوئی بھی حکومت کے بعد، تو آج کی ہے یا کل کوئی اور ہوگی، پرسوں کوئی اور ہوگی، اس کو آپ اختیار دیتے ہیں کہ جی اس کی دانست میں ایک جماعت ملکی سالمیت کے خلاف، کوئی جماعت اے بی سی، وہ ریفرنس بھیجے گی ودن 15 ڈیز، وہی ہینڈ پک لوگ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ کرے گی، جس کی فیٹ کرے گی ہاں یہ اس کو ہم بین کریں یا ہم اس کو بین نہ کریں. تو دیکھیں نا یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. تو ہم بالکل ہم جنرلی ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں یہ بیلنس خراب کرے گی. ہمارا جو ٹرائیکاٹمی کا کنسیپٹ ہے، ایگزیکٹو بالکل اس پہ ڈومینیٹ کرے گی. اور دیکھیں نا یہ ہمارا المیہ رہا. جب افتخار چودھری صاحب کا تھا وہ لیجسلیشن بھی وہ کرتے تھے، وہ جوڈیشری بھی وہی تھے، ایگزیکٹو بھی وہی تھے، چینی کی قیمتیں طے کرتے تھے. اب یہ دوسری طرف سے، تو یہ ہمارے المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہمارے ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام نہیں کرتے. تو اب جو انٹینشن جو اس پروپوزڈ امینڈمنٹ میں جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اس کے بعد شاید ہمارے لیے یہ ترمیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جوڈیشری بالکل ایگزیکٹو کے کرچز میں ہوگی، اور اس کو وہ، اور دیکھیں نا یہ 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی 70 60 سال انہوں نے اس پروفیشن کو دیے. ان سے آپ یہ کام کروائیں گے جا کے، ان کے جو لرننگ ہے، ان کا جو ہائی کورٹ میں ان کا جو ایکسپوجر ہوا، ان کا جو سپریم کورٹ میں ایکسپوجر ہوا، آپ ان کو اٹھا کے آپ دے دیں گے. اور ہم یہ بھی دیکھیں نا ہمارا مطالبہ، آپ کا بہت یہ خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز آپ کا بہت سارا ٹائم لے جاتے ہیں، آپ کا بہت سارا وقت لے جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں
شریعت ایپلیٹ بینچ موجود ہے، انہی ججز میں سے پلس انہوں نے ایک عالم جج اس میں شامل ہوتا ہے. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جی آپ ججز کی تعداد بڑا کر دیں اور وہاں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم کر دیں جو کانسٹیٹیوشن کے 199 کے جو فیصلے ہیں وہ سنیں آپ کو. لیکن آپ ایک بالکل ایک جو ہمارا جو 70 سال سے جو ہمارا جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا جو نظام تھا سپریم کورٹ کا، آپ اس کو لپیٹنے کے بعد اور بالکل ایک نیا سیٹ اپ آپ دے رہے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم 7 تاریخ کو بروز منڈے آل پاکستان لائرز کنونشن اسلام آباد بار کونسل کرنے جا رہی ہے. تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہ آئے اور پارٹیسپیٹ کرے اور اپنی آواز بلند کرے. اور اگر کوئی اچھی ترمیم ہوگی تو ہم نہیں کہتے کہ جی کوئی ترمیم اچھی وہ نہ ہونی چاہیے، لیکن جو اپیرنٹلی جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ موٹیویٹڈ ہے، یہ ود بیڈ انٹینٹ جو آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم. عباس صاحب، میں آپ کا اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کل آپ نے یعنی کہ اسلام آباد بار کونسل نے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اسی حوالے سے ہے. تو آپ جو ہے منڈے کو غالباً پروگرام کرنے کنونشن کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا ایجنڈا کیا ہے اور آگے کیا لایا عمل ہے؟ کیا صرف اسلام آباد بار کونسل یا اسلام آباد کی حدود تک یہ ساری محدود رہیں گی، یا باقی ساری جو پنجاب پروونس کی بار کونسلز اور پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی شامل کر کے ایک جو ہے کراس پاکستان ایک لائرز موومنٹ شروع کرنے کا ارادہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے؟ اور یہ جو ترامیم غیر آئینی میں سمجھتا ہوں ترامیم آئینی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، جو ہمارا کنونشن ہے اس کی ہم نے ایک تھیم دی کہ سیو جوڈیشری، سیو کانسٹیٹیوشن اینڈ سیو پاکستان. یہ جوڈیشری کو سیو نہیں کر سکیں گے تو آپ کا کانسٹیٹیوشن سیو نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشن کو سیو نہیں کر سکیں گے تو آپ کی جوڈیشری سیو نہیں ہوگی، آپ ان دونوں کو سیو نہیں کر سکیں گے تو آپ کا پاکستان کنٹری نہیں سیف رہے گا. یہ ہمارا تھیم ہے. اس تھیم میں ہم نے سب کو مدعو کیا، ساری بار ایسوسیشنس کو، ساری بار کونسلس کو اور ساری لائرز کمیونٹی کو کہ آپ آئیں اور آ کے ان پٹ دیں اپنی اس حوالے سے، ترمیمات کے حوالے سے جہاں ہمیں لگتا ہے. اور جہاں جو دیکھیں نا ذرا، یہ تو ہم نے تو فیصلہ کیا اسلام آباد بار کونسل نے، ہائی کورٹ بار نے اور ڈسٹرکٹ بار نے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ہم نے رد کیا ان ترامیم کو. لیکن اگر باقی وہ آئیں گے وہ ہم لائے عمل دیں گے. باقی ساری کی ساری بار ایسوسیشن، بار کونسل اور الیکٹڈ لوگ ہوں گے وہاں. ایسا نہیں ہوگا کہ جی کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہوں گے. میرا تو کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہم تو انڈیپینڈنٹ بار کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور یہ ہمارا رول ہے. تو اس کے بعد وہ کنونشن میں ہم آئیں گے، ہم لوگوں کو مدعو کیا، وہ بھی آئیں گے. اس کے بعد ذرا جو بھی فیصلے ہوں گے ہم مشترکہ طور پہ کریں گے کہ جی بار کا کیا فیصلہ ہے اور جو نمائندے ہیں، جو الیکٹڈ باڈیز ہیں، اس حساب سے ہم کریں گے. لیکن ظاہر ہے اس کو ہم اس اسٹیج پہ ہم یہ کام کہنا چاہیے کہ ہم لائرز موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ ذرا اٹس ٹو ارلی، لیکن یو کین پلان فار دیٹ. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی دیکھیں نا، ہم سب کو سننا چاہتے ہیں، ہم ساری جو لیگل کمیونٹی ہے ہم ان کو سننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی آراء سنیے، آپ ان کی جو ریزننگ سنیے، اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے جی کیا ہمیں اس کو کوئی فردر ہم نے اسٹیپ لینا ہے یا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں اور ہمیں تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا تھا اور ہم کھڑے ہوئے. حالانکہ ٹریڈیشنلی ہمارے دوست ہیں، جو ہمارا جو دوسرا گروپ ہے جو گورنمنٹ میں جو لا منسٹر ہے، ہمارے بہت سے دوست ہیں، بہت اچھا تعلق ہے ان سے. لیکن ظاہر ہے باریں جب ہمارا پوری ایک لیگیسی ہے بارز کی، بار کونسلس کی، ہمارا ایک سٹینس رہا کہ باریں اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، پارلیمنٹ آزاد ہونا چاہیے، اور یہ سارے جو ٹریکوٹمی آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے اس پہ اوبے کرنا چاہیے سارے اداروں کو. تو اسی حوالے سے ہم فیل کر رہے ہیں اسلام آباد بار کونسل کے ہمارے اور ہمارے اسلام آباد کی لیگل کمیونٹی کہ یہ بیلنس خراب ہوگا ٹریکوٹمی آف پاور کا، یہ اس کو ڈسٹرب ہو جائے گا ان امینڈمنٹس کو. تو اس لیے ہم نے ان کو رد کیا اور جو باقی کا لائے عمل ہے وہ ہم انشاءاللہ جو 7 تاریخ کو کنونشن کرنے جا رہے ہیں اس میں طے کریں گے. تھینک یو ویری مچ حلیم عباسی صاحب کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور مجھے امید ہے کہ جو کنونشن ہے ایک کامیاب کنونشن ہوگا، اور لائرز نہیں بلکہ پاکستان کے تمام طبقے، پڑھے لکھے طبقے، اوورسیز پاکستانی اسی لیے وریڈ ہیں کہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اس کے بعد جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کنسیپٹ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور جو آخری ایک لائن ہوتی ڈیفنس لائن، جوڈیشری اگینسٹ دی ٹیرنی آف دی مقننہ اور اگینسٹ دی ٹیرنی آف دی ایگزیکٹو،
वही बंद बांधती है, लेकिन अगर ये वही मुक़य्यद हो जाए और हैंड पिक्ड हो जाएगी तो मैं जिस तरह आपने कहा ना सेफ पाकिस्तान जो है वो ख़तरे में होगा। तो आप लोग का ये इनिशिएटिव जो कि बार काउंसिल का और दोनों बार एसोसिएशन इस्लामाबाद का है बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें इंटेंशन अच्छी हो तो तमाम पाकिस्तान के बार काउंसिल्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस कॉज पे खड़ी होगी। ये किसी पार्टी के कॉज नहीं है, ये किसी एजेंडा नहीं, बल्कि पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम के लिए है, हमारा आपका मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसी चीज़ में है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बस पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।